اور جو آخری اسکل ہے آن دا لسٹ، ویری امپورٹنٹ، اس کی 3.1% ویٹیج ہے آؤٹ آف آل دا اسکلز. یہ 12 اسکلز میں نے آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. دیٹ از ایٹیٹیوڈ اینڈ assertiveness. ایک انسان کی پرسنالٹی میں اگر ایٹیٹیوڈ ہے، ایٹیٹیوڈ سے مراد برا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ کو جو ہے نا وہ برے سینس میں لیا جاتا ہے. ایٹیٹیوڈ سے مراد ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ سے مراد ہے سوچ. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ میں ایک چیز میں فیل ہو گیا تو میں ہوں ہی فیلئر، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پرسنالٹی کتنی بڑی ویکنس ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو معاف ہی نہیں کر رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس بندے نے مجھے غلط بات کر دی تو لہٰذا یہ اب میری لسٹ سے ٹوٹلی آؤٹ ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، مثال کے طور پہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ اگر مجھے وہ چیز نہ ملی جو میں چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے زندگی برباد. تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. جس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی اتنا کیجول ہے لائف کے بارے میں کہ وہ بجائے کہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانے کے ری ایکٹیو ہے، وہ پہلے سے تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ بلکہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پر ری ایکٹ کرتا ہے اور سیکھتا کچھ بھی نہیں. اس کا ایٹیٹیوڈ سیکھنے والا ہے ہی نہیں، اس کا ایٹیٹیوڈ سے رونے والا کہ حادثہ ہوتا جائے میں روتا جاؤں، بس یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ سارے غلط ایٹیٹیوڈز. اور جس بندے کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ اپنے بارے میں ایروگنٹ ہے کہ نہیں میں تو بہت بڑی چیز ہوں، یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. سو ٹو ہیو دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، یہ پرسنالٹی میں بہت اہم کردار نبھاتی ہے، پرسنالٹی گرومنگ. دیکھیے دین اسلام ہم میں بالکل رائٹ ایٹیٹیوڈ انکلکیٹ کرتا ہے. دین اسلام ہمیں ہمبل کرتا ہے. دین اسلام ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم کانفیڈنس بھی دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو، تم سوچو تم کس رب کی عبادت کرتے ہو. انڈرسٹینڈ، ریکگنائز آلمائٹی اللہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسلام سوچیں ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حوالے سے اسلام ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، توکل کرو. اگر کوئی چیز نہیں ملی، فیل ہو گئے آپ کو چیز نہیں ملی جو آپ پانا چاہتے تھے، اسلام ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ بلڈ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، آخرت میں بہت کچھ ملے گا اور ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو بلکہ ایسا ہی ہے. تو دیٹ از دی رائٹ ایٹیٹیوڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو جو ایٹیٹیوڈ دین اسلام بلڈ کرتا ہے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، وہ ایٹیٹیوڈ کو اپنی پرسنالٹی میں لے کر آئیے اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزاریے. تو اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ اور اسرٹیونیس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اسرٹیونیس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ اسرٹیو ہے. مثال کے طور پہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خود اس بات پر کانفیڈنس ہے، اور جب ایک بندہ کہیں اپنی انسٹرکشنز منوانا چاہتا ہے تو وہ انسٹرکشنز بہت اچھے سے لوگوں کو کنوے بھی کرتا ہے اور وہ شخص بہت اچھے سے لوگوں سے منواتا بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسرٹیونیس کی. ایک ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے تو آپ 2 دن میں کر لائیں، اور چلیں اگر 2 دن میں نہیں ہوتا تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، لیٹس سی. اب یہ کیا امیج جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے اور یہ ٹیچر جو ہے ویسے ہی اسرٹیو نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. آن دی ادر ہینڈ جو ٹیچر ایسا ہے کہ وہ بچوں کو کہے کہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے اور 2 دن میں مجھے ہوم ورک چاہیے، یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد یہ کسی سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ٹون آپ دیکھیے کتنی مختلف ہے اور یہ ٹون لوگوں پر ڈفرینٹ امپیکٹ ڈالے گی. تو لیکن اسرٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں. بہت سے لوگ اسرٹیو ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ہم روب جمانے لگ جائیں یا ہم لوگوں کے ظاہر ہے بہت زیادہ ہارش ٹون رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرٹیو تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بھی جب بات کرتے تھے اس مسکراہٹ میں بھی اسرٹیونیس تھی، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ پھر کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بات کہیں اور وہ پھر وہ نہ کہیں. تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کے پکے ہیں. تو اسی کا نام اسرٹیونیس ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اگر کسی کو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے تو وہی ڈیڈ لائن ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کسی کو آپ نے ایسے کہا ہے کہ ایسا نہ کرو تو پھر یو ہیو ٹو شو دیم کہ واقعی ایسا نہ کرو. لیکن ظاہر ہے کہ ہارشنس اور بدتمیزی پسند نہیں کی گئی. تو اس کے لیے آپ سیرہ کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ असर्टिव भी थे बहुत ज़्यादा. जब वो मुस्कुरा कर भी बात करते थे उसमें भी असर्टिवनेस होती थी. तो हैविंग द राइट एटीट्यूड एंड बीइंग असर्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 12 जो मैंने आपसे आज पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए हैं, इनको अपनी पर्सनैलिटी में लाइए, इन पे मज़ीद रिसर्च कीजिए, मज़ीद वर्किंग कीजिए कि किसी ना किसी तरह मैं अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें इंक्लूड करूँ ताकि आपकी पर्सनैलिटी बेहतर से बेहतर हो, आपको रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें फ़ायदा दें, आप अच्छे रिलेशनशिप निभाने वाले बन जाएं, आप अच्छे जो है वो मैनेजर बन जाएं, आप अच्छे फैमिली मैन बन जाएं, आप जो है वो अच्छे विजनरी इंसान बन जाएं वगैरह वगैरह, आप कॉन्फिडेंट बन जाएं. तो आई होप कि all of these were useful for all of you. Jazakallah khair for being with me. Inshallah see you all next Friday with another different topic. पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और दुआओं में याद रखिएगा मगरिब का टाइम है और असर और मगरिब के दरमियान एक टाइम आता है जब दुआ ज़रूर कबूल होती है. तो आप ज़रूर मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ कहूँ. अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें और अपना जो है वो फर्मा बरदार बना दें. आमीन सुम्मा आमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.